آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی نبی ہو اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کسی کو میرے بعد نبوت نہیں دی جائے گی۔ ہاں میرے بعد خلفاء آئے گے، نائبین آئے گے اور وہ حکومت کی ذمہ داری آگے چلائے گی۔ تو الحمدللہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس دین میں ہمیں فلاسفہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ فلاسفہ حکماء انہوں نے اللہ کا ایک تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور اللہ کی ایک پہچان بتلائی ہے۔ ہمیں الحمدللہ اللہ کی پہچان میں، اللہ کے تعارف میں، اللہ کو جاننے میں فلاسفہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ان حکماء نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے دستور بنایا، قانون بنایا۔ الحمدللہ ہمیں ان کے ان قوانین کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس جو قوانین اللہ نے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ فلاسفہ اور حکماؤں کے قوانین سے کروڑوں لاکھوں درجے بہتر قوانین۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں حکومت اور سیاست کرنے میں کسی مارکس کے فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی کمیونسٹ کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، کسی سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہمارے پیغمبر ایک واضح اور بالکل کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور ایسا واضح اور کھلا ہوا راستہ ہے کہ الحمدللہ زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل آتے ہیں ان تمام مراحل کے اندر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب مراحل میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے موالات بالکفار کا۔ ہمارے اسلام آباد میں اطراف میں ہندو بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، غیر مسلم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان ہندوؤں کے ساتھ اور ان کافروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ اسلام اس کے متعلق ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ یہ سوال آیا اس کو وہی اس کے ساتھ برتاؤ کرے جو مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، یا اس سے نفرت کرے اور اس کو دور کرے، بھگائے، ایسا برتاؤ کرے؟ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ غیر مسلم اور ایک غیر مذہب والا شخص، اس کے ساتھ آپ کیسے پیش آؤ؟ یہ سوال ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق مختلف آیتیں ہیں قرآن مجید کی کہ آپ نے کافروں کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف احکامات دیے گئے۔ سب سے بنیادی حکم وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اور کافروں کے درمیان امتیاز کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے اور کافروں کے درمیان فرق کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی پہچان اور شناخت کو ختم نہیں کرنا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ آپ رہو،
لیکن بیسک اور بنیاد یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ جو ہے ہندو ہے، لوگ کہیں یہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے، لوگ کہیں یہ مسلمان ہے یہ کوئی دوسرے مذہب کا۔ آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کی وضع قطع، ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ جو ہے اپنی جو پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے امتیازات ہیں اور ان امتیازات کے ساتھ آپ زندگی میں ایسے کافروں کے اندر گھل مل کے رہنا کہ آپ کی شناخت ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے، دیکھنے والا کہے یار یہ بھی تو ایسا ہی، یہ بھی ایسا ہی، کافر اور مسلمان دونوں ایک ہی طرح نظر آئے۔ آپ کی عورتیں کافروں کی عورتوں کی طرح لباس پہن رہی ہیں، کافر عورتوں کی طرح چلت پلت کر رہی ہے، آپ کا گھر کا ماحول کافروں کی طرح ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کافروں کی طرح ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں، یہ ہے بنیاد۔ آپ نے کیا رکھنا ہے کہ فرق کو باقی رکھنا، پتہ لگے، ایسے نہ وہ بتانا پڑے کہ یہ مسلمان ہے۔ پہلے ہم مدرسے جاتے تھے، راستے میں سنیمائے ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گئی ہے سنیما، تو ایک پشتو فلم لگی ہوئی تھی، اس کا اشتہار لگا ہوا تھا، پشتو فلم کا اشتہار لگا ہوا، اس میں ایک ہیرو اور ایک ویلن ہے، ہیرو مسلمان ہے اور ویلن جو ہے وہ کافر ہے، ہندو ہے۔ اب تصویریں جو لگی ہوئی ہے، وہ جو کافر تھا، ہندو تھا، اس کے چہرے پر پھر بھی رونق تھی، وہ جس کو مسلمان بنایا تھا ہیرو، اس کے چہرے میں پھٹکا تھا۔ اب چہرے دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لباس دونوں کا ایک ہی طرح کا ہے، بات وضع قطع دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے، تو ڈائریکٹر نے بھی یہ سوچا ہوگا یہ تو دونوں ایک ہی طرح لگ رہے ہیں، پتہ کیسے لگے گا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ اس نے فرق کرنے کے لیے مسلمان کے یہاں پر پٹی جو بندوائی ہوئی تھی، اس کی تصویر کے اندر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی پہ لکھا ہوا تھا مسلمان، پٹی پہ کیا لکھا تھا؟ مسلمان۔ اور کافر کو بھی ایک پٹی بنوائی ہوئی تھی اور اس پٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا کافر۔ تو ڈائریکٹر نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کے لیے دونوں کو کپڑے بنوا دیے کہ تم دونوں یہ کپڑے باندھ لو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کون ہے مسلمان اور کون ہے کافر۔ اس طریقے سے خط مل ہو کے رہنا کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ملک میں جا کر رہائش، وہاں پر اقامت کرنا، وہاں پر ٹھہرنا اسلام میں جائز نہیں۔ آپ نوکری کے لیے جاؤ، سال گزارو 2 سال گزارو واپس آؤ، آپ کاروبار کے لیے جاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرنا، وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کر لینا، وہاں پہ جا کر اپنی نسل چلانا، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بات سمجھ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہے فَأَنَا مُحَمَّدٌ مِّنْهُ بَرِيءٌ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بیزار ہوں بری۔ کتنے مسلمان رہ رہے ہیں؟ امریکہ بھرا ہوا ہے،
یورپ بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے. اتنے مسلمان وہاں پہ جو رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے بچے وہاں پر, انہیں نسلیں وہاں پر, وہ کیا ہوگی, ان کی نسلیں مرتد ہوگی. جماعت والے جاتے ہیں کارگزاریاں بتلاتے ہیں, ان کی جو اولاد ہوئی ہے اب وہ اولاد لازماً اسکولوں میں پڑھتی ہے, وہ اولاد اس ماحول کے اندر رہتی ہے, تو وہ انہی کا رہن سہن, انہی کی زبان, انہی کا کلچر, انہی کی مذہب کا اختیار کر کے بلا کر ان کا دین اختیار کر کے مرتد ہو جائے. ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں مسلمانوں کی اولادیں وہاں پر ایسی. اس لیے میں نے فرمایا, لیکن آپ دیکھ رہے ہو ہوتا لوگ مر رہے ہیں, وہاں کی نیشنلٹیاں حاصل کرنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی ملتی. اور تو اور چھوڑو, جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شیخ الاسلام کے القاب اپنے ساتھ لگاتے ہیں, جیسے حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وغیرہ, یہ جا کے انگلینڈ وغیرہ کی نیشنلٹی لوگوں کے پاس موجود ہے. کفار کی نیشنلٹی آپ اٹھاتے ہو, ان کے ملک کے اندر آپ سکونت اختیار کرتے ہو, اپنے بال بچوں کو وہاں پہ رکھتے ہو. ہاں, مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ مسلمان رہے گی, مرتد ہو جائے. ایک جماعت کے ساتھی بتلا رہے تھے کہ ہم یورپ کے اندر تھے, یورپ میں ایک بزرگ آئے پاکستان سے, خانقاہی تھے, بزرگ تھے, بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو وہ جس صاحب کے پاس آ کر ٹھہرے تھے, اس صاحب نے آ کر جو ہے ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ ملحد ہو چکا ہے. ملحد جانتے ہو, جو خدا کو نہیں مانتا, جو خدا کے وجود کے ممکن ہے. تو جب وہ خدا کو نہیں مانتا, رسولوں کو بھی نہیں مانتا, کتابوں کو بھی نہیں, حضرت میرا بیٹا ملحد ہو چکا ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, ملحد ہوگی. اور یہ عام بات ہے وہاں پر. تو اس بزرگ نے عجیب بات کہی, اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے بیعت کروا دیں. آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے کیا کراؤ, بیعت کراؤ. اس نے کہا حضرت وہ تو خدا کو نہیں مانتا, رسولوں کو نہیں مانتا, بزرگوں کو کہاں سے مانے گا. بولا بس جو کہا وہ کرو, جو کہا وہ کرو. تو کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اور بیٹے سے کہا یہ ہمارے پاس بزرگ آئے ہیں پاکستان سے, بڑے اللہ کے ولی ہیں, نیک ہیں, سادے ہیں, تو میری یہ خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے اس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر. تو اس نے کہا بجان عجیب بات کرتے ہو آپ, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کیا کروں, آپ کو معلوم ہے میں مذہب کو نہیں مانتا, کسی بھی دین کو نہیں مانتا ہوں, میں تو بزرگ نہیں مانتا ہوں, میں کیوں بیعت کروں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا میری خوشی کے لیے, چلو آپ کا مذہب نہیں ہے, آپ تو بدمذہب ہو, لیکن میری خوشی کے لیے آپ کیا کر دو, بیعت. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو خوش ہوتے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے بیعت کر دیتا. وہ آئے, بزرگ سے ملے, بیٹھ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے, جیسے بزرگوں کا بیعت کا طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو کرتے نہیں ہیں, کسی بزرگ کے ساتھ ہم نے تعلق اپنا نہیں رکھا. زیادہ سے زیادہ جماعت میں جڑ گئے تو جڑ گئے, لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق نہیں رکھا. حالانکہ بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا, ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا
کسی نیک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ تمام اسلاف کی سنت مستمر ہے۔ آپ کو ایک ایسا شیخ، ایک بھی اللہ کا ولی، ایک بھی دیندار ایسا نہیں ملے گا اسلاف میں جو کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت لازمی چیز، صحبت کا اختیار کرنا بہت لازمی چیز۔ باہر لڑکا آیا، اس نے بیعت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل پڑھا، کلمہ پڑھا، بیعت لگی، جاؤ چلا گیا۔ دوسرے دن وہ بیٹا اپنے باپ کو بولتا ہے کہ ابا جان یہ بزرگ کون تھے؟ بولے پاکستان سے آئے تھے۔ کہا جب سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، میرے دل میں اتنا سکون، اتنا چین، اتنا اطمینان ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس بزرگ سے ملوں۔ تو اس کے والد نے کہا وہ آئے گے، کچھ مہینوں کے بعد آئے گے، یورپ آئے گے کچھ مہینوں کے بعد۔ انہوں نے کہا آپ لازماً جو ہے مجھے اس سے ملا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے، اس کے بیٹے نے دوبارہ بیعت کی، ایمان کی بیعت کی، اور پھر وہ ایمان میں ایسا داخل ہوا کہ وہ اس بزرگ کا اس علاقے کے اندر خلیفہ بن گیا۔ اتنی ترقی کی۔ تو یہ عام ماحول ہے وہاں پر، یورپ کے اندر عام ماحول ہے کہ جو بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر رہتے ہیں، وہ کافر و مرتد ہو جاتے ہیں۔ ماحول ایسا ماحول، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافروں کے ملک کے اندر رہائش پذیر مت ہو، اقامت مت اختیار کرو۔ کاروبار کے لیے جاؤ، کسی کام کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے گئے امریکہ گئے، آپ نے وہاں پہ کام کیا، کاج کیا، 1 سال 2 سال 3 سال گزارے، واپس آؤ، لیکن نہیں، وہیں پر آپ نے اقامت اختیار کر لی۔ اس بات کی اسلام اجازت نہیں، اس لیے کہ اختلاط آتا ہے۔ تو اسلام میں وہ کافر جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں، آپ کے اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں۔ جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ اسلام نے ان سب کافروں کو دیے ہیں جو اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں۔ ان کی جانوں کی حفاظت کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کے مالوں کی حفاظت کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ خیبر میں جب خیبر فتح ہوا اور وہ پورا خیبر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو جو یہودی تھے انہوں نے کہا ہمیں آپ مزدوری پہ رکھ لو، ہمیں یہاں سے مت نکالو، ہمیں مزدوری پہ رکھو، ہم آپ کی زمینوں پر کام کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں مزدور چاہیے، جگہ زیادہ ہے ہمارے پاس، سنبھال والے کا میں یہودیوں کو انہوں نے مزدوری پہ رکھ دیا۔ تو وہ تھے مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے اور ہیں اہل کتاب، کافر ہیں۔ تو بعض مسلمانوں نے ان میں سے کسی یہودی کو تکلیف پہنچائی، ان یہودیوں کا سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بڑے غصے سے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے کہ تم ہمارے جانوروں کو کھا جاؤ؟ کیا تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو مارو؟
تمہارے لیے یہ بات حلال ہے کہ تم ایسا کرو. آپ نے کہا نہیں، اسی طرح تمہارے لوگ ایسا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے اعلان کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذمہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں ان کی جان کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، ان کی عزت آبرو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، ان کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. اگر کسی مسلمان نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا جو کافر ہمارے پاس رہ رہا ہے تو ہم اس کافر کے بدلے اس مسلمان کو قتل کریں. اور کسی مسلمان نے کسی ذمہ کے جان، مال یا عزت پر ہاتھ ڈالا تو اس کو ہم سخت سزا دیں. اور اگر ہمارے علم میں یہ بات نہ آئی تو قیامت کے دن اس ذمہ کی طرف سے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مقدمہ لڑوں. دنیا میں تو معاملہ چھپ جائے گا، پتہ نہیں چلا بھائی حکومت کا کیس نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن تو سب باتیں کھل جائے گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذمہ کی وکالت میں کر کے اس مسلمان کو سزا دے دو. اتنا تحفظ دیا کس کو؟ ان کافروں کو جو مسلمانوں کے ماتحت رہے، ان کی جان کا بھی، ان کے مال کا بھی، ان کی عزت اور آبرو کا. جیسے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم جو ہندو ہمارے اطراف میں رہ رہے ہیں ان کو بھی حقوق. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اسلام نے منع فرمایا ہے کہ ان کی مذہبی تقریبات کے اندر آپ شرکت نہ کریں. ان کی جو انفرادی غم خوشی ہے اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. کسی ہندو کے یہاں شادی ہے، آپ شادی میں شرکت کر سکتے ہیں. کسی ہندو کے یہاں فوتی ہو گئی ہے تو آپ میت میں جا سکتے ہیں. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے کھانے کی دعوت کی آپ اس کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی خاتون نے دعوت دی کھانے کی، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ میں اس کی دعوت قبول اور کھانا کھایا. لیکن جو ان کی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ہولی کی رسم ہے، جیسے عیسائیوں میں کرسمس ہوتی ہے، ان تقریبات کے اندر ان کے ساتھ شرکت کرنا حرام نہیں جائے گا. اس میں آپ شرکت کریں، یہ ان کے مذہب اور ان کے دین کو فروغ دینا ہے، ان کے دین کو ترقی دینا ہے. اس لیے ان لوگوں کی مذہبی تقریبات کے اندر آپ شرکت نہیں. باقی شخصی تقریبات کے اندر آپ شرکت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ہندو آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ دعوت کھا سکتے ہیں اس کے پاس. کوئی ہندو شادی کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے کھانے پر، آپ کھانا کھا سکتے. ہاں صرف اس میں ایک احتیاط یہ رکھیں کہ وہ کھانا جو ہے گوشت نہ ہو، گوشت. اس لیے کہ ہندوؤں کا ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہے. ہندو اگر ذبح کرے تو وہ ذبیحہ مردار، وہ حلال نہیں. مسلمان جو ہے اس کا ذبح کرنا ضروری ہے. ہاں اگر ہندو نے یہ کہا کہ میں نے مسلمان سے ذبح کرایا، خریدا ہے، پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن اگر ہندو نے خود ذبح کیا ہے تو ہندوؤں کا ذبیحہ مردار نہیں کھا سکتے. باقی سبزی آپ کھاؤ، آپ چاول کھا سکتے ہیں، اس کے پاس ذبیحہ گوشت کے علاوہ اور چیزیں کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ اچھائی اور احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا،
یہ جو کافر تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں اور جو تمہارے ماتحت رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے پڑوس میں کافر رہتے تھے، تو صحابہ کرام جب گھر میں کوئی چیز پکاتے تو ان کے پاس اللہ فرماتے ہیں من نہیں کرتے سے انتبقوا وتقفوا، تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ہم منع اجازت ہے ایسے کافروں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے اس محلے کے اطراف میں رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، صرف مذہبی تقریبات کے اندر آپ کو اجتناب۔ اور دوسرے وہ کافر ہیں جو آپ کے مقابلے میں دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہندو، انگریز اپنے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں، ایسے کافر اگر آپ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر ایسے کافروں کے لیے کام کرتے ہو اور اس ارادے سے کام کرتے ہو کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو اور کافروں کی حکومت یہاں پر آ جائے، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہو، مسلمانوں کا نظام ختم ہو، کافروں کا نظام یہاں پر آ جائے، مسلمان اور قرآن کا نظام اس علاقے سے چلا جائے اور کافروں کا نظام آ جائے، اگر یہ جستجو اور یہ تحقیق کرتے ہو اور اس میں کوشش کرتے ہو اور اس کے لیے کافروں کا ساتھ دیتے ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے۔ سمجھ منافقین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کی ذہن یہی تھا اور ان کی فکر اور سوچ یہی تھی کہ مدینہ سے مسلمانوں کی ریاست ختم ہو جائے اور یہاں پر حکومت قائم ہو جائے یہودیوں کی یا مشرکین مکہ کی، اس لیے وہ ساز باز کرتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ تم لوگ یہاں پر حملہ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور لوگوں کا ذہن مدینہ کے اندر بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تو تھوڑے سے ہیں، 1000 1500 2000 آدمی ہیں، یہ تو کافر کو ایسے ختم کر دیں گے، تو تمہیں چاہیے کہ کافروں کی مدد لو اور ان مسلمانوں کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرو۔ تو اگر اس قسم کی کارروائی کوئی شخص کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے کافروں کے نظام کو لانا چاہتا ہے، تو یہ شخص مرتد ہے، کافر۔ یہی منافقوں کا شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذاب الیم، ان منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس لیے کہ انہوں نے مومنین کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست بنا دیا، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین ختم ہو جائے، ان کا نظام ختم ہو جائے اور کافروں کا نظام یہاں۔ اس سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی یہ کوشش گناہ نہیں ہوگی، یہ کوشش کے اختلاف میں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم ان منافقین کی طرح کام نہ کرنا کہ مومنین کے مقابلے میں تم کافرین کو ترجیح دو اور مومنین کے نظام کو ختم کر کے کافروں کے نظام کو ملک میں لانے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ کے یہ ہے اقتدار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر ایمان والوں نے اقتدار اختیار کیا تو اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلمان کر دے گا کہ وہ ان سے اچھی خوبیوں کے اندر کئی گنا بڑھ کر ہوگی، اور یہ امتداد اس کو سمجھنا چاہیے۔ کافروں کے نظام کو لانے کے لیے اس قسم کے منافقین کیا کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ کافروں کے نظام کی کیا کرتے ہیں، کافر تو بہت اچھے ہیں، امریکہ والے جو ہے بہت اچھے ہوئے اور ایسا ہے وہاں کا نظام بہت اچھا ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں، بتائیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں مسلمان اور ان کے نظام کی نفرت آ جائے۔ خود ماحول ایسے بناتے ہیں، خیانتیں کریں گے، غبن کریں گے، رشوتیں دیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، یہ سارے کام یہ لوگ کریں گے، کیونکہ یہ ہے تو مسلمان نام کے۔ اب تاثر یہ دیں گے کہ سب مسلمان ایسا کرتے ہیں، سب مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور کافر بہت اچھے ہیں، اور کافر کی تعریف کر کے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بتائیں گے کہ دیکھو اگر تم لوگ کافروں کے ماتحت زندگی گزارو گے، امریکہ کے ماتحت زندگی گزارو گے، ان کے نظام کے ماتحت زندگی گزارو گے، تم بھی ایسے ہی ترقی کرو گے جیسے کہ ان لوگوں نے ترقی کی۔ تمہاری سڑکیں بھی ایسی ہو جائے گی، تمہارے گھر بھی ایسے پختہ ہو جائیں گے، تمہارا نظام بھی ایسا مضبوط ہو جائے گا جیسے وہ۔ یہ سب باتیں ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ان سب باتوں کو خوبصورت الفاظ کے اندر چھپا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، لیکن اس کو ٹائٹل بڑا اچھا اور خوبصورت دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان اس کی سوچ نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے کون سا زہر پلایا جا رہا ہے۔ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور کفر اور اختلاف کے مشن کے اندر اس کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ سورہ مائدہ، سورہ انعام، ان دو سورتوں کے اندر اللہ نے پورے اس نظام کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی پورا اس نظام کو، اور اس نظام کے توڑنے کے لیے، اسلامی نظام کے توڑنے کے لیے کافر اور منافقین کی جتنی روشیں ہیں اور جو طور طریقے اور جو ان کے ڈائلاگ ہیں اور جو ان کی دن رات کی محنت ہے، سب اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان کی، وضاحت سے، کہ جب یہ نظام آئے گا مسلمانوں کا نظام، اس کو توڑنے کے لیے کافر اتنی کوششیں کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے ہی ماحول ہے، مسلمان جو کنٹریز ہے، ممالک ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہو غربت، افلاس حد سے بڑھ کر ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہو رشوت کا بازار گرم ہے، فراڈ دھوکہ عام ہے، چوری چکاری عام ہے، نشہ عام ہے، ہر قسم کی برائیاں یہاں پر آپ کو ملے گی۔ یہ ایک سازش، منظم سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلائی گئی، تاکہ آپ کو اسلام کے نظام سے پھیر کر، برانگیختہ کر کے، متنفر کر کے، اور کافروں کی اچھائیاں آپ کو دکھا کر آپ کو اس نظام میں لے جائے۔ اسی وجہ سے جو آدمی پڑھ لیتا ہے، تھوڑا بہت ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ امریکہ جاتا ہے، یورپ جا رہا ہے، فرانس جا رہا ہے، بعض ممالک جا رہا ہے، بھائی ادھر بڑی اچھی زندگی، لائف تو وہیں پر ہے۔ پاکستان میں تو ذلت ہے، خواری ہے، باہر نکلتے ہیں کوئی گن دکھا دیتا ہے اور چیزیں چھین لیتا ہے، امن و امان کچھ نہیں ہے۔
اور زندگی تو وہاں پر ہے. یہی اقتدار. تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے ذہنوں کو چوکس رکھنا ہے. بڑی یہ گیم چل رہی ہے اور حالات جس طرف جا رہے ہیں. کافروں نے تو بڑی سازشیں کی. 2015 کا نقشہ انہوں نے تیار کر دیا تھا دنیا کے اندر. جو تبدیلیاں ان کو کرنی تھی اس کا نقشہ انہوں نے تیار کر دیا تھا اور اس نقشے کے اندر پاکستان کو توڑ دیا تھا. تقسیم کر چکے تھے وہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی تدبیر ان کی تدبیروں پر غالب آئی. اللہ نے ان کو ذلیل کیا, رسوا کیا. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ وہی کافر جو ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف متحد تھے اور مسلمانوں کو مار رہے تھے, اللہ نے ان کو آپس میں سامنے کھڑا کر. ایک طرف روس ہے, اس کے ساتھ کچھ ممالک ہے. دوسری طرف نیٹو ہے, یورپ ہے, اور اس کے ساتھ امریکہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑائے, آپس میں ایک دوسرے کو مارے. اللہ ان کی ہلاکتوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. بہت مارا انسانوں نے مسلمان. روس وہ ریچھ تھا, وہ ظالم تھا جس نے 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. صرف قتل جن کو کیا 16 لاکھ جو ریکارڈ میں آئے. باقی جو معذور ہوئے, زخمی ہوئے, وہ تو بے تحاشا, اور جو ریکارڈ میں نہیں آئے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر. پھر یہ نیٹو اور امریکہ آگے 20 سال تک مسلمانوں کو مارتے رہے. سوڈان میں مارا, عراق میں مارا, شام میں مارا. یہ بربریت آپ کے سامنے ہر جگہ مسلمانوں کو مار رہے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آپس میں لڑائے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی طاقت کو توڑ دے اور ایک دوسرے کو مارے, ذلیل اور خوار کرے, تاکہ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر, عالم کے اندر امن قائم ہو اور اللہ کی تدبیر غالب آئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان حالات میں ہم مسلمانوں کو بھی چوکس رہیں. ان کے جو ایجنٹ اور جو ان کے منافقین ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں اور جو ان کے نظام کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے راہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یورپ بنا دیں گے, ہم پاکستان کو یہ بنا دیں گے, وہ بنا دیں گے, یہ سب ان کی باتیں ہیں. دعا سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے سب سے پہلے, اور ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرمائے اور جمیع ممالک اسلامی کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.